بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غزوہ خندق۔ غزوہ جنگ کو کہتے ہیں، وہ جنگ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شرکت کی ہو، ایسی جنگ کو غزوہ کہتے ہیں۔ اور خندق ایک لمبی چوڑی اور گہری کائی کو کہتے ہیں۔ عام طور پر جو زمین کھودی جاتی ہے تو اس میں جو لمبی اور گہری کائی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خندق۔ غزوہ خندق، غزوہ جنگ کو کہتے ہیں، ایسی جنگ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت کی ہوں، اور خندق ایک لمبی اور گہری کائی کو کہتے ہیں۔ جنگ خندق یا غزوہ خندق کا ایک دوسرا نام بھی ہے، اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب، احزاب حزب کی جمع ہے۔ حزب کہتے ہیں جماعت یا لشکر یا گروہ۔ اب اس کو غزوہ خندق، غزوہ احزاب اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس جنگ میں کفار مکہ نے عرب کے جتنے بھی سارے قبائل تھے ان قبائل کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا تھا، اس وجہ سے اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ اور غزوہ خندق اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے مدینہ پر وہ تمام قبائل جو تھے وہ متحد ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے مدینہ کے گرد خندقیں کھودی تھی، تو اس وجہ سے اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ پس منظر ہے، یعنی وجوہات ہے کہ یہ جنگ کیوں لڑی گئی تھی، یا مطلب اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ یہ جنگ لڑی گئی۔ تو پس منظر پہ آتے ہیں، بیک گراؤنڈ پہ، کہ غزوہ احد کے بعد یہودی قبائل کو ان کی بدعہدی کی وجہ سے مدینہ سے نکال دیا گیا تھا، یعنی جلاوطن کر دیا گیا تھا، نکال دیا تھا، یعنی انہوں نے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی تھی، تو اس وجہ سے ان لوگوں کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا۔ تو ان یہودیوں کو اس بات کا بہت بڑا دکھ ہوا تھا، وہ تو براہ راست مسلمانوں سے حملہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے قریش مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی، جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا غزوہ بنو قینقاع اور نذیر اور قریظہ، جو ہم نے اس میں پڑھا تھا، پچھلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہودیوں کے 3 بڑے قبائل تھے، بنو قینقاع، نذیر اور قریظہ۔ اب ان کو تو جلاوطن کر دیا گیا تھا اس کی بدعہدی کی وجہ سے، تو اب انہوں نے کیا کیا، قریش مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ ان میں جو یہودی قبیلہ تھا، ایک بنو نذیر، ان کا جو سردار تھا حی بن اخطب، انہوں نے کئی یہودیوں کے کئی سرداروں کے ساتھ مطلب ان کو ساتھ لے کر قریش مکہ کے پاس گیا اور ان کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ترغیب دی، اور ساتھ میں اپنی مدد کا یقین بھی دلایا کہ ہم آپ کی حملہ کرنے میں مدد بھی کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو بنو قریظہ قبیلہ تھا تو وہ ابھی تو مدینہ میں موجود تھا، اس کو ابھی تک نہیں نکالا گیا تھا مدینہ سے۔ ان کے سردار تھے کعب بن اسد، انہوں نے بھی قریش مکہ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ تو اس طرح بہت سارے قبائل جو ہے، عرب کے دیگر سارے قبائل جو ہے، مطلب یہ لوگ جو ہے وہ بہت سارے قبائل کے پاس گئے، عرب کے جتنے سارے قبائل تھے، اور انہیں بھی مطلب جمع کر کے مدینہ پر حملہ آور کرنے کے لیے تیار کر دیا۔ یعنی وہ لوگ جو تھے، یہ لوگ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت قریش مکہ کے لیے انتہائی پریشان کن تھی۔ وہ اسی فکر میں اس میں رہتے تھے کہ مطلب کسی طرح ہم جو ہے مدینہ پر حملہ کر کے یہ جو مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی طاقت ہے اس کو کسی طریقے سے دبایا جائے، تو یہودیوں کی یہ جو پیشکش تھی کہ انہوں نے جو قریش مکہ کے بہت سارے قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا اور انہیں اس بات پہ ایگری کیا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ لوگ مدینہ پر حملہ آور ہو جائے، مطلب حملہ کر دے مسلمانوں پر مدینہ میں۔ تو ان یہودیوں کی پیشکش نے قریش مکہ کے اندر ایک نئی امید پیدا کر دی، تو اس بات
پر وہ لوگ وہ ہو گئے تھے، ایگری ہو گئے تھے. انہوں نے وہ تقریباً قریش مکہ جو تھے وہ 4000 کا لشکر لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے. تو مر الزہران کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر ان کے ساتھ اور بھی قبائل جو ہے وہ جمع ہو گئے. تو اس طرح مدینہ پہنچتے پہنچتے آگے جتنے بھی سارے قبائل آ رہے تھے تو مطلب راستے میں، تو یہ ان کو اپنے ساتھ ملا رہے تھے. تو اس طرح مدینہ پہنچتے پہنچتے ان کی تعداد تقریباً 10,000 تک پہنچ گئی تھی، اور ان کے پاس کافی زیادہ گھوڑے، اسلحہ اور یہ ساری چیزیں بھی شامل تھی. اب دوسری طرف کیا ہو گیا؟ اب دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی مدینہ پر حملہ آور ہونے کی تیاری کا علم ہوا کہ مکہ والے جو ہے وہ تو، یا یہ جو یہودی ہے وہ تو خاموش نہیں بیٹھیں گے. تو ان کو ان کی تیاری کا علم، مطلب ان پر مدینہ پر حملہ کرنے کا علم ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی حفاظت کے لیے مطلب صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ ایسا مطلب ایک دفاعی منصوبے پر مشورہ کیا کہ ایسا کیا کیا جائے، مدینہ کو کسی طرح بچایا جائے، یا یہاں پہ جو مسلمان ہیں اس کو کیسے بچایا جائے. تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ دیا، ہر ایک نے اپنا اپنا مشورہ دیا. سب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، سب مشورہ دے رہے تھے. تو اس میں حضرت سلمان فارسی تھے. حضرت سلمان فارسی ایران کے رہنے والے تھے، اگر آپ لوگ کو یاد ہو، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا. سلمان فارسی ایران کے رہنے والے تھے. تو ابھی وہ یہ جو تھے یہ ابھی اس میں شریک تھے، یہ جو مشورہ ہو رہا تھا ابھی یہ اس میں شریک تھے. یہ جو تھے انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مدینہ کے جو تینوں اطراف ہیں وہ درختوں اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں سے مطلب گھرا ہوا ہے. مدینہ تینوں اطراف سے درختوں سے اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے. تو ان تینوں طرف سے حملہ تو نہیں ہو سکتا، اور ایک مدینہ کے شمال میں ایک میدان ہے جہاں سے حملہ کرنے کا امکان ہو سکتا ہے. یہ حضرت سلمان فارسی کی تجویز تھی نا کہ یہ 4 سائڈز ہیں نا، تو مدینہ کے تینوں سائڈز جو ہیں اس پہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں اور درخت ہے ان تینوں سائڈز پہ. تو ان تینوں سائڈ سے تو حملہ نہیں ہو سکتا، اور ایک شمال جانب جو ہے ایک میدان ہے تو وہاں سے حملہ ہونے کا امکان ہو سکتا ہے. تو کیوں نہ کہ مدینہ کے شمال جانب جو ہے خندقیں کھودی جائے اور اس طرف وہ لوگ جو ہے مطلب مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ سکیں گے، وہ خندقوں میں گر جائیں گے. اب جو اہل عرب تھے وہ اس طرح کے جنگی حکمت عملی سے ناواقف تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حضرت سلمان فارسی کی تجویز انہوں نے پسند فرمائی، اور اس پر فوری عمل درآمد شروع کر دیا گیا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خندق کی کھدائی شروع ہوئی اور ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپ دیا گیا. ہر 10 آدمی کو 40 ہاتھ خندق. 40 ہاتھ کتنا ہاتھ ہوتا ہے؟ ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپ دیا گیا. اور جو خندق کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. خندق کی جو لمبائی تھی وہ تقریباً 4 میل تھی، 3.5 یا 4 میل. جو چوڑائی تھی وہ 15 فٹ تھی، اور گہرائی 15 سے 21 فٹ کے درمیان بتائی جاتی ہے. اب یہ خندق کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی تھی. اب خندق کی کھدائی میں تقریباً 3000 صحابہ کرام نے حصہ لیا. 3000 صحابہ کرام نے خندق کی کھدائی میں حصہ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خندق کی کھدائی میں خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی میں حصہ لیا. اور جو انصار تھے، وہ انصار جو ہے وہ خندق کھودتے وقت ایسا کہہ رہے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے ہمیشہ کے لیے، اور جب تک ہمارے جسم میں جان ہے. وہ یہی الفاظ کہہ رہے تھے خندق کی کھدائی کے دوران.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا کہ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، پس تو ان انصار اور مہاجرین کو تکریم عطا فرما۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ہے انصار کو۔ اب معجزات ہے، کیا کیا چیزیں اس میں ہوئی، رونما ہونے والے واقعات یا معجزات۔ اب جب صحابہ کرام خندق کی کھدائی کر رہے تھے تو اس وقت ایک بڑی چٹان جو ہے وہ درمیان میں آ گئی، اور کسی صورت بھی وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چٹان پر ایک ضرب لگائی تو وہ چٹان ٹوٹ گئی، وہ چٹان ٹوٹ گئی۔ اس کے علاوہ ایک سخت زمین تھی، سخت ترین زمین، وہ کھدائی کے دوران نرم ہوتی گئی۔ تو یہ معجزہ تھا کہ سخت زمین کا نرم ہو جانا۔ وہ خندق کی کھدائی کے دوران سخت زمین آئی تو وہ اس زمین کا نرم ہو جانا، وہ زمین کھدائی کرتے وقت زمین سخت ہوتی ہے نا، تو اس زمین کا نرم ہو جانا، یہ ایک معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ کھانے کا کم مقدار میں ہونے کے باوجود زیادہ لوگوں کو کفایت کرنا، یعنی حضرت جابر بن عبداللہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہے، تو ان کے گھر میں تھوڑا سا کھانا تھا، تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کھانا تیار کروایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ وہ کیونکہ وہ کھانا تھوڑا تھا تو ان کو لگا کہ کم لوگ کھا لیں گے تو ان کا پیٹ بھر جائے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہ وہ سب صحابہ کرام کو لے گئے، اور وہ کھانا جو تھا وہ کھانا وہ کم ہونے، وہ سب صحابہ کرام نے کھا لیا، سب کا پیٹ بھر گیا، اور اس کے باوجود بھی وہ بچ گیا، یعنی کم کھانے کے باوجود، وہ کھانا کم تھا، کم کھانے کے باوجود بھی وہ سارے صحابہ کرام نے اس کو کھا لیا، اور اس کے بعد بھی وہ کھانا بچ گیا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا کہ کم کھانے کے باوجود زیادہ لوگوں کی کفایت کرنا۔ اچھا، اب ان معجزات کے بعد جب کفار مکہ وہ مدینہ پہنچے تو خندق دیکھ کر حیران رہ گئے، ان کے وہم میں بھی نہ تھا، وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مسلمان اس طریقے سے اپنا دفاع کریں گے، اس طریقے سے وہ خود کو پروٹیکٹ کریں گے۔ تو ان کفار مکہ نے خندق کے باہر اپنی وہ لشکر لے کر آئے تھے 10,000، تو ان کو وہاں پر ٹھہرایا اور پورے مدینہ کا محاصرہ کیا۔ وہ کفار لاکھ کوششوں کے باوجود بھی خندق کو پار نہیں کر سکے۔ ایک دن ایک جماعت نے، جن میں ایک پہلوان تھے عمر بن عبد ود، اور اکرمہ تھے اور زرار بن خطاب، ان لوگوں نے خندق کو عبور کرنے کی کوشش کی، پار کرنے کی کوشش کی اور پار کر لی۔ تو جب ان لوگوں نے وہ خندق کسی طریقے سے، ایک سائٹ پہ تھوڑا سا تنگ خندق تھا، تو انہوں نے اس سائٹ سے وہ خندق پار کر لی۔ جب پار کر لی تو حضرت علی نے عمر بن عبد ود کو ان کے ساتھ سخت مقابلہ کیا، اور سخت مقابلے کے بعد ان کو قتل کر دیا۔ تو جو ان کے ساتھ وہ باقی تھے، جنہوں نے خندق کو عبور کیا تھا، وہ بھاگ گئے اور عبد ود کو قتل کر دیا، عمر بن عبد ود ان کو قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ جو کفار ہیں وہ جب مدینہ پہنچے تھے تو ان کی تعداد جو تھی وہ 10,000 سپاہی تھے، ان کے ساتھ 300 گھوڑے تھے اور 1,000 اونٹ ان کے پاس تھی، ان کے لشکر کے پاس۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کافی زیادہ تلواریں بھی تھی، تیر و کمان اور ساری جو ساز و سامان اور جو اسلحہ ہے وہ سب ان کے پاس کافی زیادہ تھا، جبکہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 3,000 مجاہدین تھے، ادھر 10,000 اور ادھر 3,000۔ ان کے پاس 300 گھوڑے تھے اور مسلمانوں کے پاس چند گھوڑے تھے۔ ان کے پاس تلواریں زیادہ تھی جبکہ مسلمانوں کے پاس محدود تلواریں تھیں۔ یہ تعداد میں بھی کم تھے اور ان کے پاس یہ چیزیں بھی کم تھیں۔ ہتھیار کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس کافی کم تھے۔
اس طرح یہ لوگ جو تھے یہ کفار انہوں نے تقریباً 25 دن سے زیادہ اس مدینہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اس خندق کے اس پار جو ہے ان لوگوں نے اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے ادھر، اور 25 دن سے زیادہ دن جو ہے یہ لوگ ادھر خیمے لگائے ہوئے تھے، وہاں پہ اپنے لیے مطلب وہ ساری چیزیں کر رہے تھے، اور مطلب مسلسل یہ لوگ اسی کوشش میں تھے کہ کسی طریقے سے ہم خندق کو پار کر لیے اور آگے بڑھ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیں۔ اس کے علاوہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ میں موجود جو بچے تھے اور جو خواتین تھی ان کی حفاظت کا انتظام بھی فرمایا تھا۔ ایک فارغ نامی قلعہ تھا، فعل فار اور عین، فارے نامی ایک مضبوط قلعہ تھا، وہاں پہ ان بچوں کو اور ان خواتین کو محفوظ رکھا ہوا تھا، اور اس قلعے میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی حضرت صفیہ، وہ کافی بہادر خاتون تھی، پھوپھی جو تھی وہ کافی بہادر خاتون تھی۔ انہوں نے کیا کیا، وہ ان بچوں کی اور خواتین کی حفاظت مطلب کرتی رہی یا ان کا خیال رکھتی رہی۔ اس کے علاوہ اس غزوہ خندق میں جو مسلمان خواتین تھی انہوں نے بھی مجاہدین کے شانہ بشانہ اہم کردار ادا کیا، جیسے ان جو مجاہدین ہیں ان کی مدد کی، ان کے یہ جو زخمی تھے مجاہدین تھے جنگ کے دوران ان کو پانی پلانا وہ کرتی تھی، ان کی مرہم پٹی وغیرہ کرتی تھی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ خواتین کرتی تھی جنگ کے دوران۔ تو ان میں خواتین کا کردار بھی بہت اہم کردار ہے اس جنگ میں خواتین کا۔ اچھا، یہ کفار کیا کرتے تھے، یہ اس خندق کے اس پار مسلمانوں پر حملہ کرتے تھے اور مسلمان اس پار جو ہے وہ کفار پر حملہ کرتے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی وہ لوگ جو ہے 25 دن سے زیادہ انہوں نے ادھر خیمے لگائے ہوئے تھے اور اپنے لیے چولہے وغیرہ جلائے ہوئے تھے، کھانا وغیرہ اور ساری چیزیں وہ لوگ ادھر پکاتے تھے، اور وہاں پہ مطلب انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے اور وہاں جا نہیں رہے تھے واپس۔ تو مسلمان بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود کافی بہادری سے وہ کفار کا مقابلہ کرتے رہے تھے۔ ایسے میں اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد کی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کفار پر تیز ہواؤں کا طوفان بھیج دیا، جس سے وہ ان کے جو خیمے تھے وہ سارے اکڑ گئے تھے، جو ہانڈیاں تھی وہ الٹ گئی تھی، ان کے چولہے جو وہ لوگ اپنے لیے کھانے وغیرہ بنا رہے تھے یا جو بھی کر رہے تھے وہ چولہے سارے بجھ گئے تھے، اور وہ جو کفار تھے وہ بددل ہو کر وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح سے نواز دیا۔ اس غزوے میں 8 سے زیادہ کفار قتل ہوئے تھے، اور ان کو کافی زیادہ مالی نقصان بھی ہوا تھا کفار کو، اور اس میں 6 مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے تھے۔ 8 سے زیادہ کفار قتل ہوئے اور 6 مسلمان اس غزوے میں شہید ہوئے۔ نتائج ہے، یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے جو تھے وہ ٹوٹ گئے، اور یہودیوں کا جو کردار تھا وہ کھل کر سامنے آ گیا، اور یہ واضح ہو گیا کہ عرب کی کوئی بھی طاقت مسلمانوں کی، کوئی بھی قوت، کوئی بھی طاقت مسلمانوں کی اس طاقت کو ختم نہیں کر سکتی۔ اس غزوہ خندق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ کی اور اس کی راہ میں ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ ان کو ضرور کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ صبر و استقامت سے کام لیں، زندگی کے معاملات میں مشورے اور دوسروں کے تجربات سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ خواتین کو بھی ملک کی بہتری کے لیے اپنا اہم اور مثبت کردار ادا کرنے سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔